اقوام متحدہ ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی قید عالمی قانون کے منافی قرار۔ یو این ورکنگ گروپ نے بیان میں کہا بانی چیئرمین کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ بظاہر اس کا مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو قید میں رکھنے کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ رہائی کے ساتھ عالمی قانون کے مطابق ہر جانے کا حق بھی دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف زلفی بخاری نے اقوام متحدہ میں پٹیشن دائر کی تھی، جس پر ورکنگ گروپ کی قانونی رائے سامنے آئی۔ وفاقی وزیر قانون نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں، انہیں آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے کہا پاکستان کے خلاف پی آر فرم کو ایکٹیو کیا گیا۔ پی آر فرم کو کہا گیا ایک کھلاڑی کو لیڈر کے طور پر پیش کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے لندن میں پیسے کون دے رہا ہے، پوری منی ٹریل ہے، ان کا مقصد صرف ملک میں انتشار پھیلانا اور آگ لگانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اقوام متحدہ اپنی رائے کی وضاحت خود کر سکتا ہے۔ امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے زیر التوا کانگریسی قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے، ہمارے جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک الگ شاخ ہے۔ نہیں آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کیا عدالت آنکھیں بند کر لے؟ یہ کوئی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہے۔ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی تو ٹھیک کرے، کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ جسٹس منیب اختر کی مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس۔ موجودہ صورتحال میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں آئے کیسے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 51 ایک سیاسی جماعت کا حق ہے، الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو اہم سوال ہے، کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے؟ ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل نہ پارلیمانی جماعت ہے نہ اسے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ اٹارنی جنرل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں دلائل۔ کہا آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن از خود کسی امیدوار کو کہہ سکتا ہے کہ وہ آزاد ہے جماعت کا نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا لوگوں کو علم تھا آزاد قرار دیے گئے امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مخصوص نشستیں ملی ہیں، اتنی نشستیں جماعتوں نے لے لی نہیں جتنی انہیں دے دی گئی ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے مخصوص سیٹوں کا کیس جلد نمٹانے کی درخواست کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیں تشویش ہے کیس کو کھینچا جا رہا ہے، کیس لمبا کرنے سے عدم استحکام ہوگا۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا، پوری دنیا تنقید کر رہی ہے یہ کیسے انتخابات ہوئے ہیں۔ یو این رپورٹ میں کہا گیا ہم اسے کیس سٹڈی بنائیں گے۔ کمل شوزے بولے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان نہ دے کر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا۔ علی محمد خان بولے بانی پی ٹی آئی کرپٹ نظام کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پارٹی میں گروپ بندی کی خبروں پر فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ پارٹی میں اختلافات پر دونوں گروپس کو اڈیالہ جیل میں 4 جولائی کو بلا لیا۔ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کی واپسی کا معاملہ لٹک گیا۔ تشدد برداشت کرنے والے اور فائلیں دیکھ کر بھاگنے والوں کے الگ الگ فیصلے ہوں گے۔
پارٹی میں واپس آنے والوں کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک انتظار کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہ ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ احتساب عدالت میں ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے، نہ ہی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ سابق خاتون اول کا کہنا ہے ملک پر فراڈیوں اور چوروں کی حکومت ہے، موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، ان کا ہر بندہ شیطان ہے۔ ادھر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت، جج افضل مجوکا نے کہا 8 جولائی تک ہر صورت سزا کے خلاف اپیلوں کا کیس ختم کرنا ہے۔ بانی پیچا نے بیٹوں سے بات نہ کرانے پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست دائر کر دی۔ بانی پیچا کی درخواست پر عدالت کا جیل انتظامیہ کو نوٹس، 3 جولائی تک جیل انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا۔ بانی چیئرمین نے درخواست میں موقف اختیار کیا، اپنے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں سے بات کرنے کے لیے جیل انتظامیہ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بچوں سے رابطہ کرنا میرا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 8 جولائی کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان بینچ کے سربراہ مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس شاہد بلال بھی 7 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کے معاملے پر 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل لارجر بینچ میں شامل۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم پر غور کیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کے نام کی منظوری دے دی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے والے 10 اکاؤنٹس کی شناخت ہو گئی۔ 39 اکاؤنٹس اس مہم میں زیادہ شامل تھے، 29 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تفصیلات بتا دیں۔ تصدیق کی کہ ایف آئی اے کو ایکس کا جواب آ گیا ہے۔ مختلف ہیش ٹیگز چلانے والے 5 اکاؤنٹس کی شناخت ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری کے اکاؤنٹ سے یہ ہیش ٹیگ شروع ہوا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا 6 ملزمان کو ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاجکستان میں پرتپاک استقبال۔ دوشنبہ ایئرپورٹ پر تاجک وزیر اعظم اور کابینہ ارکان نے خوش آمدید کہا۔ صدارتی محل آمد پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تاجک صدر امام علی رحمانوف نے شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ اپنی کابینہ کے ارکان کا وزیر اعظم سے تعارف بھی کروایا۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے طے پا گئے۔ دونوں ممالک کے حکام نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ دارالحکومت دوشنبے میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ریل اور روڈ نیٹ ورک مضبوط ہو، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صحت میں تعاون بڑھائیں گے۔ عوام کی دہائی مار گئی مہنگائی۔ 92 نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ وفاقی بجٹ میں عوام کو کہاں کہاں سے مار پڑی،
92 न्यूज़ ने सबका चचठा खोल कर रख दिया। बजट के बाद दालें 90 रुपए किलो तक महंगी हो गईं। दाल चना सबसे ज़्यादा 90 रुपए इजाफे से 350 रुपए किलो हो गई। 40 रुपए इजाफे से दाल माश की कीमत 600 रुपए किलो मुकर्रर। साबुत मसूर 300 के बजाय 320 रुपए किलो में दस्तयाब। बजट में खाम माल पर सेल्स टैक्स लगने से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। स्टेशनरी की कीमतें भी 20% तक बढ़ गईं। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने आए वालिदैन कीमतें सुनकर ही परेशान हो गए। बजट साजों ने रिलीफ के बजाय अवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया। अहम आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाकर महसूलाती हजम 372 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। सीमेंट की बोरी पर 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। कीमत बढ़ने से सीमेंट बोरी की नई कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलों, रिक्शों और गाड़ियों के पुर्जों पर भी इजाफी ड्यूटी लागू। 1000 सीसी से ऊपर की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 2% इजाफी ड्यूटी आयद। जीप और इंपोर्टेड कमर्शियल गाड़ियों पर भी 2% इजाफी ड्यूटी देना होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कस्टम्स ड्यूटी के अलावा 2% इजाफी ड्यूटी चार्ज की जाएगी। पाकिस्तान से बैरून ममालिक रोजगार के लिए जाने का रुझान बढ़ गया। माली साल 2024 में 7,89,837 लोग रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 2023 में पाकिस्तान से 8,11,469 अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए थे। अमेरिका और यूरोप में प्रोफेशनल वर्कर की मांग बढ़ी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत पर नैब को मजबूत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर नैब को मजबूत किया है। अवाम पर 4000 अरब रुपए के टैक्स बगैर इस्लाहात के लगाए गए। उधर वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं बजट में 3500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए। पाकिस्तान को नए मुआशी मॉडल की ज़रूरत है। सिंध काबीना में 10 मौवनीन ख़ुसूसी का इजाफा। सिंध हुकूमत के मजीद 6 तर्जुमान मुकर्रर, तादाद 8 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। रुकने सिंध असम्बली मखदूम फ़खरुज़्ज़मान सादिया जावेद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर। वाहिद हालपोतिया, मेयर सखर अरसलान इस्लाम, सरमद पलेजो, मोहम्मद अली राशिद भी तर्जुमान सिंध हुकूमत बना दिए गए। लालचंद इकरानी, मंसूर शाहानी, कासिम नवीद कमर वज़ीर आला सिंध के मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर। वकार मेहदी, राजवीर सिंह, उस्मान हंगूर भी मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजवज़ा क़वानीन रूल्स में तरमीम का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।